تو وہی فرشتہ اعلان کرے گا، یعنی حضرت جبریل اعلان کریں گے کہ شقیہ فلان شقاوۃ لا یسعد بعدها ابدا، کہ فلاں تو ایسا بدبخت ہوا، ایسا نامراد ہوا، ایسا ناکام ہوا کہ اب اس کے بعد اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ لہذا دوستو، انسان کو ہر ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے لیے نیکیوں کا سرمایہ جمع کر رہا ہے یا گناہوں کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ انسان کو لیتے رہنا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے سے یہی پیغام دیا جاتا ہے، اصلاح معاشرہ کا یہی معاملہ ہے کہ آپ اپنا جائزہ لینے والے بن جائیں۔ دوسروں کا جائزہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے، لیکن اپنا جائزہ انسان نہیں لے پاتا، اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور دوسرا پارسائی بھی اس کو جو ہے پاجی نظر آتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، اور اس اصلاح کی فکر کی خاطر جو ہے آپ کو تھوڑی قربانی دینی ہوگی۔ اپنے 24 گھنٹے کے نظام کو مرتب کرنا ہوگا، اپنے 24 گھنٹے کے نظام میں کم از کم نماز کو تو ضرور داخل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کر لیتے ہیں نماز کو داخل تو یاد رکھیے آپ کا میزان جو ہے کتنا ہوگا، کافی وزنی ہو جائے گا۔ اب آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، میزان عمل پر نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیاں صبح کی نیکی، شام کی نیکی، دوپہر کی نیکی، اس درمیان میں 5 نماز کی نیکی، میزان عمل کافی وزنی ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رکعت پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جب میزان عمل پر نماز رکھی گئی، اب کیا ہے، میزان عمل وزنی ہوتا چلا گیا، میزان عمل وزنی ہوتا چلا جائے گا اور کامیابی اس کو مل جائے گی۔ اسی کے بالمقابل اب آپ آ جائیے بائیں جانب، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، فجر کی نماز چھوڑی، بہت نیچے چلا جائے گا، کافی وزنی ہو جائے گا۔ یہ گناہ کا پلڑا کافی وزنی ہو گیا، فجر کی نماز چھوڑی، اس کے بعد دیگر گناہ کیا، وہ لکھا گیا، وہ وزن کیا جائے گا، اس کے بعد ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، ایک دن کی نماز، ایک ہفتے کی نماز، ایک مہینے کی نماز، سال بھر کی نماز اور زندگی بھر کی نماز۔ کیا ہوگا اس نظام کا، کہاں جائے گا، اس کا پلڑا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے اپنی زندگی میں نمازوں کو ضرور مرتب کر لیجئے، اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے نماز کو، خود کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، تاکہ گھر کے اندر جو ہے ایک خوش بختی کا ماحول ہو، سعادت مندی کا ماحول ہو۔ میں آگے چلتا ہوں، آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام، ایک مقام تو ہو گیا میزان عمل کا، دوسرا مقام جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہ کیا ہے، وحین تطایر الکتب۔ آقا نے فرمایا وہ وقت جس وقت نام اعمال ہوا میں اڑیں گے، یہاں تک کہ اس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان اس کے داہنے ہاتھ میں ملا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملا ہے یا ہاتھ کے پیچھے ملا ہے۔ 3 شکل ہے ملنے کی، اور وہ بھی کیا ہوگا، وہ ہوا میں اڑے گی۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اس کی تشریح یہ فرمائی گئی اور ترجمہ تو اس کا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی فرمایا ہے کہ ہر انسان کے نام اعمال کی تختی کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا گیا ہے۔ ہر انسان کی جو اس کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، اس کو لکھتے رہتے ہیں فرشتے، نیکی کیا تو نیکی کو لکھے، بدی کیا تو بدی کو لکھے، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اس وقت جو نام اعمال ہے، ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور جب اس کی موت آئے گی تو اس کے میزان عمل کو لپیٹ کر کے اگر وہ نیک ہوگا
دیندار ہوگا تو اس کے نام اعمال کو اور خود اس کی روح کو اعلی علیین میں رکھ دیا جائے گا جو 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے قریب ہے۔ اور اگر وہ گناہگار ہوا، خدا کا باغی ہوا، نافرمان ہوا، تو اس کے نام اعمال کو اور خود اس کی روح کو مقام سجین میں رکھ دیا جائے گا جو جہنم کا انتہائی مقام ہے، وہاں اس کو رکھا جائے گا۔ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت جو ہے وہ نام اعمال ہوا میں اڑیں گے، اور ہوا میں اڑنے کے بعد نیک لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی یہ منظر جو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ ہوگا نیک لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عرش کے قریب بلا کر کے پردے میں ان کو ان کے نیک عمل، ان کو ان کا سرٹیفکیٹ دیں گے، پردے میں دیں گے، مخلوق سے ہٹا کر کے پردے میں اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے۔ اگر کچھ عتاب وغیرہ بھی فرمانا ہو تو عتاب بھی جو ہے پردے میں فرما دیں گے تاکہ مخلوق کے درمیان اس کی رسوائی نہ ہو۔ یہ معاملہ پیش آئے گا اور پھر اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ جو گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا۔ اب جب جن کے نیک لوگوں کے ہاتھ میں جب نام اعمال آئے گا تو پھر اس پہ لکھا ہوگا، وہ خود ہی دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ کیا فرمایا کہ جب اس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو پڑھو میرے نام اعمال کو۔ جیسے بچے اپنا سرٹیفکیٹ گھر کو دکھاتے ہیں، والد کو دکھاتے ہیں، بچوں بھائی کو دکھاتے ہیں، بہن کو دکھلاتے ہیں، ہر ایک کو، ویسے ہی وہ خوش ہو کر کے سب کو دکھلائے گا کہ دیکھو میرا یہ رزلٹ ہے، یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرا جنت میں جانے کا پروانہ ہے۔ اور یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں زندگی میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ میرا سامنا حساب و کتاب سے ہوگا۔ یہ عقیدہ کہ حساب و کتاب سے میرا سامنا ہونا ہے، اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر آ جائے تو اس کے گناہ کی جانب بڑھے ہوئے قدم پیچھے کو آ جائیں گے، طاعت کی جانب اس کے قدم بڑھ جائیں گے۔ اور انہی اعمال پر تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو نوازتے ہیں۔ قرآن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینے کا خوف ہو جائے اس کے لیے جنت ایک نہیں دو جنتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ لہذا اس بات کو ذہن کے اندر رکھیے اور بات کو سمجھیے کہ کیا ہوگا، ہوا چلے گی، سارے نام اعمال عرش کے نیچے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجیں گے، الکتب کلها تحت العرش فتبعث اللہ سبحانہ وتعالی ریحا، کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور وہ ہوا جو ہے سارے نام اعمال کو اڑائے پھرے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں کسی کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ وہ منظر ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک وہ موقع بھی ہے جہاں پر تیسرا وہ مقام جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ پل صراط کا موقع ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اور وہ پل صراط ایسا ہوگا کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یوضع المیزان مثل حد الموسیٰ، کہ یوضع الصراط مثل حد الموسیٰ، کہ میزان صراط کو یعنی پل صراط کو جو وضع کیا جائے گا اس کی تیزی جو اسطورے کی جو تیزی ہوتی ہے، جو اسطورے کی جو تیزی ہوتی ہے اس کے مثل وہ تیز ہوگا کہ انسان جب اس پر چلے گا تو کافی دشواری کے ساتھ اس پر اس کا گزر ہوگا۔ لیکن نیک لوگ جو ہوں گے، نیک لوگ تو پلک جھپکتے چلے جائیں گے، اور اس سے تھوڑا کم والے ہوں گے تو وہ برق رفتاری میں چلے جائیں گے، اور اس سے تھوڑا کم اعمال والے ہوں گے تو وہ تیز رفتار سواری کی طرح سے گزر جائیں گے، اور اس سے کم ہوں گے تو وہ سست رفتار سواری کے طور پہ گزر جائیں گے، کی طرح سے گزر جائیں گے، اور اس سے کچھ کم اعمال والے ہوں گے تو پیدل جو چلنے والے ہوتے ہیں اس کی طرح گزر جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حال ہوگا کہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ نہایت زخموں سے لہو لہان ہو کر کے پہنچ جائیں گے بہر صورت، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے اعضاء کٹ کٹ کے جہنم کے اندر مل جائیں گے۔
اپنا جائزہ لے لیا جائے، اپنا محاسبہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہیں، جنت میں جانے کے قابل ہیں یا جہنم کے جانے کے قابل ہیں۔ اپنا جائزہ خود لے لیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دنیا تو مصائب سے گھری ہوئی ہے، لیکن ان مصائب میں بھی اپنا حل تلاش کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب سے حل کا یہی تو طریقہ بتلایا ہے کہ انسان اللہ کی جانب آ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ کو اگر اپنا دوست بنا لیا پھر کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا۔ اب اللہ کے دوست کون؟ کہیں گے نہیں، اولیاء، صوفیاء، اللہ کے ولایت کے مقام کو جو سب سے اعلیٰ پہنچے ہوئے نہیں۔ دیکھیے اللہ قرآن پاک جو ہے مقام اپنے کئی مقام پر اس نے اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، اس کو دوست کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کہا ان المجرمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ مجرمین جو ہیں بعض کے دوست ہیں۔ ایک وقت تھا یہود نصارہ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، نصارہ یہودیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ سارے منہ سے چور موسیرے بھائی ہو گئے ہیں، سب اسلام دشمنی میں ایک ہو گئے ہیں، سب دوست ہو گئے ہیں، سارے لوگ مل کر کے مخالفت پر آ گئے ہیں۔ سارا کفر جو ہے وہ اپنا وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے میں عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آگے اللہ فرما رہا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تو متقیوں کا دوست ہے۔ اگر ہم تقوی شعار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ ہمارا دوست ہو جائے گا۔ اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا، اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا، اے کفر صدا ہاتھ، اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا۔ ایمان کا شجر پھولتا پھلتا ہی رہے گا، ایمان کا شجر پھولتا پھلتا بھی رہے گا، ایمان کا شجر پھولتا پھلتا ہی رہے گا۔ موسیٰ بھی ہر ایک دور میں آتے ہی رہیں گے، موسیٰ بھی ہر ایک دور، موسیٰ بھی ہر ایک دور میں آتے ہی رہیں گے، اور رستہ بھی دریا میں نکلتا ہی رہے گا، اور رستہ بھی دریا میں نکلتا ہی رہے گا۔ اور ایک واقعہ اور بات ختم، ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے۔ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ فی الامور الآخرہ میں روایت فرمایا ہے کہ جنت، یہ جو میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں ایک شخص کے پاس اس کے نام اعمال کو، اس کا جو نام اعمال آئے گا نہایت ہی خوبصورت شکل میں، خوش لباس، بہت ہی عمدہ لباس میں، خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے، اور وہ آ کر کے اس کے بغل میں بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ انسان گھبرا رہا ہوگا، اگر وہ انسان گھبرا رہا ہوگا تو اس کی گھبراہٹ کو وہ دور کرے گا، اور اگر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو وہ اس کا مونس بن جائے گا، غمخوار بن جائے گا۔ وہ انسان پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
آپ اس خوف کے ماحول میں ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی نعمت بن کر کے آئے ہیں، تو وہ کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ ارے میں تو قبر میں بھی آپ کے ساتھ تھا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور یہاں بھی مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں آپ کی نیکی ہوں، آپ کا اعمال ہوں۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، قرآن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو کامیابیوں کے ساتھ نجات دے دیں گے۔ وہ جو نیکی ہوگی اس کی، وہ اللہ کے دربار میں آواز لگائے گی کہ اللہ، سب لوگ، سارے تاجر اپنی تجارت میں کامیاب ہو گئے، سب لوگوں کو ان کا مقام و مرتبہ مل گیا، میرا یہ جو ساتھی ہے اس کو اب تک مقام و مرتبہ نہیں ملا ہے، اس کا اب تک جو ہے معاملہ وہ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، استغفار کریں گے کہ جب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ ہم اس کی مغفرت چاہتے ہیں اور اس کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے اعلان کریں گے، فرشتے سے کہیں گے کہ چلو اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نیکیوں کا معاملہ کیا جائے اور اس کو کامیابی والا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ اسی میدان محشر ہی میں اس کو جو ہے نہایت خوبصورت لباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور تاج میں جو نگینہ ہوگا وہ نگینہ 2 دن کی مسافت پر بھی چمکتا ہوا نظر آنے والا نگینہ ہوگا۔ اس کو پھر یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نیکیاں کی تھی، تو اعلان ہوگا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ اسی کے بالمقابل جو گنہگار ہوگا وہ ہاں نیکی ایک بات اور کہے گی کہ یاد رکھیے، دیکھیے میں آپ کے اوپر ہمیشہ سوار رہا، آج آپ میری سواری کیجئے، تو وہ سواری کا کام آ جائیں گے وہاں پر، اس مقام پر جہاں پر کھڑے کھڑے انتظار کیا گیا کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، وہاں پر جو ہے یہ نیکیاں اس کی سواری بن جائے گی، کہے گا کہ میرے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ اسی کے بالمقابل جو گنہگار ہوگا اس کے قریب میں نہایت ہی بدبودار شکل میں، نہایت ہی کیا کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے میں اور بہت ہی کریہ چہرے کے ساتھ جو ہے ایک شخص آ کر بیٹھ جائے گا، اور جو ڈر رہا تھا اس کے ڈر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وہ پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں؟ ایک تو ایسے ہی ہم ڈرے ہوئے تھے اور مزید آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دیکھو ہم جو ہے تمہارا گناہ ہے جو تم دلیری کے ساتھ، جرات مندی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ دنیا میں کر لیا کرتے تھے۔ ہمیشہ تم نے ہماری سواری کی ہے دنیا کے اندر، آج تم جھکو اور ہم تمہارے اوپر سوار ہوں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پورے اپنے گناہوں کا بوجھ لیے قیامت کے میدان میں پھرے گا۔ ایسے میں نجات کا کیا راستہ ہو؟ نجات کا راستہ ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرمایا، بس آخری بات کر دیں، بس وہ ایک حدیث کے حوالے سے وہ ابن حازم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رو رہا تھا۔ جبرائیل تشریف لائے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ فلاں ہے۔ تو وہ کہا کہ دیکھیے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ خبر لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ہم تو لوگوں کے سارے اعمال کو ہم تول سکتے ہیں، لیکن کسی کے آنسو کو نہیں تول سکتے، آنسوؤں کا وزن ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے کی بنیاد پر، آنسو کے ایک قطرے سے 7 جہنم کے 7 سمندروں کو بجھا دیں گے۔ لہذا ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو، اللہ کے سامنے گرونے یا گر گرانے کی، انسان جائے اللہ کے سامنے گر گرائے، روئے، اللہ اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کہہ رہے اللہ آپ سے بہت رشتہ ٹوٹا ہوا رہ گیا تھا، آپ سے جو ہے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اے اللہ آپ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ ندامت کے 2 آنسو اگر بہا لے تو پھر کیا معاملہ ہوگا کہ ندامت کے 2 آنسو بہانے سے وہ کہے گا کہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در
کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ وآخر دعوانا